12 مہینے یہ اللہ نے مقرر کیے ہیں. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کی بارگاہ میں 12 مہینے ہیں. اور کس دن اللہ نے یہ مقرر فرمایا؟ یوم خلق السماوات والارض. پھر فرماتا ہے منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں. حرمت کا ایک مفہوم ہوتا ہے احترام اور تعظیم اور ادب اور پاس و لحاظ رکھنے کے مہینے. تو یہ 4 مہینے بہت زیادہ پاس و لحاظ رکھنے والے مہینے ہیں اور بڑے حرمت والے مہینے ہیں، احترام والے مہینے. اور دوسرا مفہوم ہوتا ہے کچھ خاص چیزیں بالخصوص حرام ہیں. اس میں سے جنگ ہے، لڑائی ہے، فساد ہے، فتنہ ہے، وہ تو ہمیشہ حرام ہے ہی. یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ کسی وجہ سے اگر جنگ ہوتی ہو تو جنگ معطل کر دی جائے گی. ان میں سے 3 مہینے حدیث شریف کا مطابق، قرآن میں تو اتنا بیان ہے، حدیث شریف میں کہ 3 مہینے متواتر ہیں. جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے، 3 مہینے متواتر لگاتار ہیں اور ایک علیحدہ ہے. ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم. ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یعنی قمری مہینے کا 11واں مہینہ، 12واں مہینہ اور سال کا پہلا مہینہ. یہ 3 مہینے حرمت والے ہیں. اور ایک علیحدہ جو ہے وہ رجب کا مہینہ ہے. یہ 4 مہینے بڑے قابل احترام ہیں. عہد جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں کو بڑا احترام کیا جاتا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام نبیوں کے ذریعہ دنیا میں آیا تھا تو کچھ پیغام رہ گئے تھے انسانی ذہنوں میں محفوظ. ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں. عرب کے لوگ لڑائی بھڑائی، جنگ جدل، فتنہ فساد، شرانگیزی یہ عام معمول تھا، مگر ان 4 مہینوں میں ان چیزوں سے وہ بھی بچا کرتے تھے. بت پوجتے تھے، شراب پیتے تھے، زناکاری کرتے تھے، قذاقی کرتے تھے، ڈاکہ زنی کرتے تھے، لوگوں کو لوٹتے تھے، لوگوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا کرتے تھے. مگر جب یہ 4 مہینے آتے تھے تو انہیں یاد آتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ ان کا احترام کرنا ہے، لہذا احترام کرنا ہے. جنگیں روک دی جاتی تھی. پہلے سے جو جنگیں آتی تھیں، رجب کا مہینہ آیا روک دی گئی، ذی قعدہ کا مہینہ آیا روک دی گئی. ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم میں جنگ نہیں کرتے تھے، پھر اس کے بعد جنگ ہوا کرتی تھی. تو عہد جاہلیت میں بھی اس چیز کا اہتمام تھا. اور بالخصوص ماہ رجب میں عہد جاہلیت کے لوگ طواف کرنے آیا کرتے تھے کعبۃ اللہ شریف کا. بہت سے دور دراز کے لوگ جو عام ایام میں نہیں آتے تھے کہ راستے میں بڑے بڑے قذاق لٹیرے ہوتے تھے، بد امنی کا دورہ تھا، حج کے لیے آ نہیں سکتے تھے، طواف کے لیے آ نہیں سکتے تھے، کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آ نہیں سکتے تھے. تو وہ رجب کے مہینے میں آیا کرتے تھے کہ کم سے کم اس مہینے میں ہم محفوظ رہیں گے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد ابو القیس جب آیا تھا، خاندان ابو القیس سے کچھ افراد آئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، ہم صرف چند مہینوں تک آپ کے پاس آ سکتے ہیں، اس لیے کہ کافی دور ہمارا گھر ہے، آ نہیں سکتے. لوٹ مار کا اندیشہ رہتا ہے، فتنہ فساد کا ڈر رہتا ہے، قتل و غارت گری کا خدشہ رہتا ہے، لہٰذا ہم آ نہیں سکتے. تو بس رجب میں آتے ہیں، ذی قعدہ میں آ سکتے ہیں، ذی الحجہ میں آ سکتے ہیں، محرم میں آ سکتے ہیں. تو ہمیں کچھ ایسی تعلیم ارشاد فرما دیجئے کہ ہم اپنی آ رہے عمل کرتے رہیں تو اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو حضور نے کچھ تعلیمات دی تھی، حدیث کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، دیگر کتابوں میں بھی ہے. تو یہ 4 مہینے اسلامی تاریخ میں بھی اور اسلامی تاریخ سے پہلے بھی بڑے قابل حرمت تھے. ان میں سے ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے. کفار بھی اس مہینے میں کعبۃ اللہ شریف کا طواف کیا کرتے تھے اور نیکیاں کیا کرتے تھے. جب یہ مہینہ آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یا اللہ، رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکتیں نازل فرما دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. مقصد رمضان ہے. کیسا شوق تھا رمضان کا، کیسی لگن تھی رمضان کی. رمضان کا مہینہ پانے کا کیسا اشتیاق تھا دل میں کہ خدا کی بارگاہ میں 2 مہینہ قبل سے دعا ہوتی تھی، یا اللہ ہمارے لیے برکت نازل فرما دے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے.
یہ اللہ کے نبی کی دعا ہوتی تھی. تو یہ رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے اور تمام رحمتوں کا جامع مہینہ ماہ رمضان ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی کو اس مہینے کا اشتیاق ہوا کرتا تھا. تو یہ برکتوں کا مہینہ ہے. برکت جب ہم بولتے ہیں تو عام طور سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزی میں خوب برکت ہو. یہ تو بڑی معمولی چیز ہے بھائی. قرآن نے اس کو متاع کہا ہے. متاع چھوٹا سا تھوڑا سا سامان ہے. یہ دولت کچھ نہیں ہے. اصل برکت کیا ہے؟ ہماری نیکیوں کی اثاثہ میں برکت ہو جائے. جو خیر کی پونجی ہمارے پاس ہے، اعمال صالحہ کی جو پونجی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اس میں برکت ہو. اصل برکت یہ ہے. اس لیے کہ یہی برکت ہے جو مرنے کے بعد قبر میں، پلسرات پہ، میدان محشر میں کام دینے والی ہے، میزان عمل پہ کام دینے والی ہے. اصل برکت تو یہ ہے ہمارے اعمال میں برکت آ جائے. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ماہ رجب میں نیکی کا کام ہم زیادہ کریں کہ ہمارے اعمال خیر میں برکت رہے. دیکھیے، تقدیر پر ایمان اور تدبیر کی کوشش، یہ دو چیزیں ضروری ہیں. محض تقدیر پر ایمان سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ تدبیر نہ ہو. اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے لیے تقدیر تو مقرر کر دی ہے، اور تدبیر کے ذریعہ تقدیر مکمل ہوتی ہے. تدبیر کے ذریعہ کوئی آدمی چھلنی میں دودھ ڈالے اور سوچے کہ رہ جائے گا تو رہے گا کہ گر جائے گا نیچے. تقدیر پر ایسا بھروسہ نہیں کیا جاتا ہے. تدبیر ضروری ہے. کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، 5-6 قسم کی ڈشیں ہیں، اور ہم تقدیر پر تکیہ کیے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے منہ میں ڈال دے گا. ہم نہ ہاتھ کو زحمت دے رہے ہیں، نہ کوئی کوشش کر رہے ہیں. کھانا رکھا سڑ جائے گا، ہمارے منہ میں نہیں آنے والا ہے. تدبیر کرنا پڑے گا. اسی کو آدمی چھوڑ دیتا ہے. تقدیر کے ساتھ ساتھ تدبیر ضروری ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا ہے کہ یا اللہ ہمارے اعمال خیر میں ماہ رجب میں برکت عطا فرما، ماہ شعبان میں برکت عطا فرما، ماہ رمضان تک ہمیں پہنچا دے. مگر اس کے لیے تدبیر کرنا ہے. تدبیر کیا ہے؟ سجدوں کا شوق بڑھ جائے، نمازوں میں اضافہ ہو جائے، تلاوت میں اضافہ ہو جائے، درود شریف کی کثرت ہو جائے، اعمال خیر زیادہ ہونے لگے، صدقات و خیرات زیادہ کرنے لگو، اور پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ یا اللہ ہمارے رجب میں برکت دے. تب اللہ تعالیٰ برکت کے دروازے کھول دے گا. ہم کچھ نہ کریں، صرف دعاؤں پہ انحصار کیے رہیں تو کچھ ہونے والا نہیں. میں نے کہا نا کہ کھانا سامنے رہے گا، آپ دعائیں کرتے رہیے ہاتھ اٹھا کر، وسیلہ پر وسیلہ دیتے رہیے، پورا قرآن پڑھ کر وسیلہ کیجیے، مگر وہ کھانا اڑ کر آپ کے منہ میں نہیں آنے والا ہے. تدبیر ضروری ہے. تو دعا کے ساتھ ساتھ تدبیر کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ اعمال خیر کی کثرت ہو جائے. یہ مہینہ اپنے دامن میں بہت سے فضائل لگتا ہے، بہت سے اسلامی واقعات ہوئے ہیں، مگر ان میں سب سے اہم جو اسلامی واقعہ ہے وہ معراج کا واقعہ ہے. ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ حضور محمد رسول اللہ، روحی فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام کائنات میں سب سے افضل ہے. حضور فرماتے انا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، مجھے فخر نہیں ہے. کہ اللہ کا کرم ہے، مجھے فخر نہیں ہے، تمام اولاد آدم کا سردار ہوں. فرمایا آدم وما سواہ تحت لوائی، جب قیامت کا دن ہوگا، ہر نفسی نفسی کا ماحول ہوگا، اس دن جو میرے ہاتھ میں جو جھنڈا ہوگا اس کے نیچے آدم بھی رہیں گے، تمام آدم کی اولاد بھی رہیں گے. جھنڈا صرف ہی میرا رہے گا. عرش آدم پر فرہرا اڑا ہے آپ کا. یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے مقام مصطفیٰ. تو مصطفیٰ کے ہاتھ میں میدان محشر میں جھنڈا رہے گا، لواء الحمد جسے کہا جاتا ہے، اور اسی کے نیچے، اسی پرچم کے نیچے تمام اولاد آدم بھی رہیں گی، آدم بھی رہیں گے. فرماتے ہیں ولا فخر، مجھے فخر نہیں ہے. یعنی اللہ عظمتیں بھی دے دے کسی کو، اللہ فضیلتیں بھی دے دے کسی کو، اللہ بڑائیوں سے بھی نوازے تو فخر اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، اسی نے مجھے یہ نعمت دی ہے. تو تمام اولاد آدم و آدم کے سردار، فخر آدم و بنی آدم، ہم سب کے آقا مولا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تمام اولیاء، تمام صالحین، تمام ابرار، تمام صدیقین،
تمام شہداء، تمام انبیاء، یہاں تک کہ تمام مرسلین کے بھی سردار، تمام فرشتوں کے بھی سردار، ہم سب کے آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روحی فدا ہو ابی و امی، میں، میرے والدین، میری ساری نسلیں آپ پر قربان، تمام اولاد آدم آپ پر قربان۔ اللہ نے تمام انبیاء کو فضیلت عطا فرمائی، سب کا مقام جدا گانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تلک الرسل، یہ ہے رسولان اعظام، یہ میرے رسول ہیں، میرے پیغمبر ہیں۔ فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ تمام انبیاء برابر کے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فضیلت جو دینے والا ہے، جو انبیاء کو بھیجنے والا ہے، جو رسالت کا تاج ان کے سروں پہ رکھنے والا، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بات کو بات پہ فضیلت دے دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے وہ بھی ہے جنہوں نے اللہ سے کلام کیا ہے اور اللہ نے ان سے کلام کیا ہے۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعض وہ ہے جن کو ہم نے درجوں بلند کر دیا ہے۔ اشارہ تو حضرت موسیٰ کی طرف تھا تکلیم کے مسئلے میں کہ ان میں وہ بھی ہے جن سے اللہ نے کلام کیا، انہوں نے اللہ سے کلام کیا، اور اس میں ورفع بعضهم درجات، بعض کو درجوں بلند کر دیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ کتنا بلند کیا کچھ نہیں، حضرت موسیٰ کو جو دیا وہ بیان کر دیا، ہم نے کلام کیا ہے، انہوں نے مجھ سے کلام کیا، میں نے ان سے کلام کیا، انہوں نے مجھ سے گفتگو کی، میں نے ان سے گفتگو کی، انہوں نے مجھ سے بات چیت کی، میں نے ان سے بات چیت کی، معاملہ ختم۔ لیکن درجوں بلند کیا گیا، کتنا درجہ؟ کسی قلم میں طاقت نہیں کہ ان درجات کو لکھ سکے، کسی زبان میں طاقت نہیں کہ ان درجات کو بیان کر سکے، کسی عقل میں طاقت نہیں کہ ان درجات کو سمجھ سکے۔ بس یہ کہا اللہ نے کہ میں نے درجوں بلند کیا۔ اب درجات کو سمجھتے جائیے، سمجھتے جائیے، سمجھتے جائیے، سمجھتے جائیے، یہاں تک کہ جہاں جا کے درجات کی حد فاصل ختم ہو جاتی ہے، اس سے کہیں آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محبوبیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے بارے فرمایا ورفع بعضهم درجات، ہم نے بعض کو درجوں بلند کیا۔ اس سے مراد کون ہے؟ آقا و مولا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ایک اظہار معراج اور اسرا میں ہوتا ہے، معراج اور اسرا میں اس کا ایک اظہار ہوا ہے۔ 27ویں شب، اسی مہینے کی 27ویں شب، سن 11 بعثت، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی رسالت کا اعلان فرمایا ہے اس کے 11 سال کے بعد۔ عمر شریف کتنی تھی؟ 51 سال 5 ماہ، 51 سال 5 ماہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر شریف ہے۔ اللہ تعالیٰ معراج عطا فرماتا ہے۔ معراج کا سفر نامہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اجمال کے ساتھ اور اختصار کے ساتھ اس کا بیان ہوا ہے، اور متعدد احادیث طیبہ میں ذرا تفصیل کے ساتھ اس کا بیان ہوا ہے کہ معراج کیا ہے، اور قصہ معراج کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی کے گھر سویا ہوا تھا، شیب ابی طالب میں ان کا مکان ہے۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ رات دن اللہ کے نبی کے دشمن اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہر قسم کی شرنگیزیاں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کبھی اپنے گھر سویا کرتے تھے، کبھی کبھی حضرت ام ہانی کے گھر سویا کرتے تھے، کبھی دوسرے صحابہ کے گھر سویا کرتے تھے، کبھی بھی حملہ ہو جاتا تھا۔ تو اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں جاگنے اور سونے کے درمیانی کیفیت میں تھا، نہ پوری طرح نیند آئی تھی نہ پوری طرح جاگ رہا تھا، بیدار تھا، دونوں کی کیفیت میں تھا۔ میں نے دیکھا کہ ام ہانی کے گھر کی دیوار میں شگاف ہوا، جبریل فرشتوں کے ساتھ آئے، مجھ سے کہا کہ اللہ یاد فرما رہا ہے، مجھے لے کر مسجد حرام میں تشریف لائے، جو حتیم ہے خانہ کعبہ کا جو باہر کا حصہ، جو نیم بیضوی حصہ ہے، کہا کہ وہاں لے گئے مجھے، میرے سینے کو چاک کیا، قلب اتھر کو نکالا، سونے کے تشتے میں رکھا،
زمزم سے دھویا، اس کو نور اور حکمت سے معمور کیا اور اس کی جگہ رکھ دیا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. جب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اسرار و رموز اور خاص فیضان کو قلب محمدی پہ نازل کرنا چاہا تو پہلے قلب محمدی کے اندر وہ وسعت پیدا کر دی کہ ان کا متحمل ہو سکے. شق صدر، اسی کو کہا ہے شق صدر، صدر مبارک کو، سینے مبارک کو چاک کرنا. شارحین حدیث فرماتے کہ 3 مواقع پر ایسا ہوا ہے. ایک تو عہد طفلی میں، بچپن میں، جب حضرت حلیمہ کے گھر آپ تشریف فرما تھے، تاکہ اب عہد طفولیت میں جو قدم رکھا ہے، اب چلنے پھرنے کے کچھ لائق ہو گئے ہیں، اب بول رہے ہیں عہد طفولیت کے بعد، تو پھر وہ استعداد پیدا کر دی جائے کہ زمانے کی مسموم فضاؤں سے پوری طرح محفوظ رہ سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، انہوں نے شق صدر فرمایا ہے. دوسرا موقع آیا جب قرآن کا نزول ہونے والا تھا. قرآن جیسی عظیم نعمت انسان کا دل اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے قلب محمدی کے اندر وہ کیفیت پیدا فرما دی کہ قرآن مجید کا تحمل کر سکے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتا تو تم دیکھتے کہ پہاڑ اللہ کے ڈر سے اور خوف سے ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، مگر قلب محمدی اس کا متحمل ہو گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ استعداد پیدا فرما دی تھی. تیسرا مرحلہ آیا ہے کہ معراج میں جانا ہے. غیبی حقائق ان کے سامنے مشاہدہ بننے والے ہیں. حجاب کے اندر کی رہنے والی چیزیں ان کے سامنے آنے والی ہیں. انسان کے بس میں ممکن نہیں ہے کہ ان کا مشاہدہ کر سکے. آج تک جسے کسی نے نہیں دیکھا اسے دیکھنا ہے. حضرت موسیٰ جس کے دیکھنے کی آرزو کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، مگر ایک تجلی کتاب نہیں لا سکے کوہ طور پر. اس خدا کا مشاہدہ کرنا ہے محمد رسول اللہ کی چشمان مبارک کو. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا کہ جاؤ شق صدر کرو، اس کو حکمت سے اور نور سے معمور کرو تاکہ میرا دیدار کر سکے. قرآن مجید میں سورہ اسراء میں کچھ کیفیات بیان کی گئی ہیں، سورہ نجم میں کچھ کیفیات بیان کی گئی ہیں. سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ جو اپنے خاص بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ غایت کیا ہے؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اس اپنے عبد خاص کو اپنی کچھ نشانیاں دکھلائیں. میں سوچنے لگا، پہلے اللہ فرماتا اگر رات کو لے گیا، رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا، مقصد کیا ہے؟ ہم دکھلائیں. تو دکھلایا تو جاتا ہے دین کو، دیکھنے کے لیے آدمی محتاج ہوتا ہے روشنی کا. آج یہ زمانہ آ گیا ہے سائنس کہ رات کو دن بنا دیا ہے، لیکن آج سے 70 سال پہلے کے لوگ بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں. وہ دیکھیں کیسے دیکھتے تھے. چراغ جلا لیا کرتے تھے، تیل ڈال لیا، چراغ جلا لیا، گھر میں کبھی چراغ بھی نہیں ہوا تو رات کو دیکھنا مشکل ہو جاتا تھا. 50-60 سال قبل کی یہ کیفیت ہے تو 1400 سال پہلے کی کیفیت کیا رہی ہوگی. اللہ فرماتا ہے لے نوریہ ہوں، اس لیے میں نے معراج کرائی ہے کہ ہم دکھلائیں. اور سحر کب کرا رہا ہے؟ رات کو. یا اللہ دکھلانا تھا تو دن کو بلاتا، دن کا اجالا ہوتا، سورج کی روشنی ہوتی، ماہتاب کی زرفشانی ہوتی، اس کو اجالے میں دکھلاتا. رات کو جب ہر طرف تاریکی ہے، اور وہ بھی 27 رجب کو چاند کی روشنی بھی مار پڑ جاتی ہے، چاند کی روشنی بھی 27 تاریخ تک مار پڑ جاتی ہے. اگر رات ہی کو بلانا ہوتا تو 14ویں شب کو بلا لیتا، لیکن اللہ نے 27 رجب کو رات کو بلایا ہے
تاکہ دنیا سمجھ لے کہ میرا محبوب جو دیکھے گا نہ چاند کی روشنی کا محتاج ہے نہ سورج کی روشنی کا محتاج ہے، میرا نور اس کو دکھلائے گا، میرا مصطفیٰ دیکھتا چلا جائے گا۔ سارا مسئلہ نور کا ہے، نور بلا رہا ہے، نوری فرشتہ لینے آیا ہے، نوری مخلوق محمد رسول اللہ جا رہے ہیں، نوری سواری آ رہی ہے، سارا منظرنامہ نور کا ہے، نوری ماحول میں مصطفیٰ جا رہے ہیں، نوری فرشتوں سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، اس اللہ نور السماوات والارض کا مشاہدہ ہونے والا ہے۔ تو یہ چاند اور یہ سورج اور یہ ستارے اور یہ کہکشاں، یہ عطارد، یہ زحل، یہ مشتری، ان کی روشنی کام دینے والی نہیں، بلکہ ان سب کے خالق و مالک کا نور ہے جو محمد رسول اللہ کی رہنمائی فرما رہا ہے۔ اللہ کے نبی تشریف لے فرماتے ہیں، ایک سواری میرے لیے لائی گئی جس کا نام تھا براق۔ فرماتے ہیں کہ کھچر کے قامت کا قریب قریب جانور تھا، سفید چوپایا۔ یہ تو چونکہ یہ عالم مثال ہے تو اس لیے عالم مثال میں ایک مشکل چیز سامنے لائی گئی ہے، ورنہ وہ تو نور تھی، سواری تھی، لیکن ایک انسان کو چونکہ سواری کرنا تھا اور اس عالم دنیا کا سفر تھا، تو جب تک عالم دنیا کا سفر تھا تو ایک مشکل چیز چاہیے تھی جو کہ اس نور کو براق کی شکل میں ظاہر کیا گیا، ورنہ اس کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچتی، حد نظر جہاں ہے وہاں پہلا قدم اس کا پڑتا تھا۔ اب انسان کی حد نظر کیا ہے؟ ذرا مسجد کے صحن سے باہر جائیے، کھلی فضا میں اوپر نگاہ اٹھائیے تو آپ کی نگاہ کہاں تک پہنچتی ہے؟ آسمان تک۔ آسمان تک آپ کی نگاہ پہنچ رہی ہے، یہ آپ کی حد نظر ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اس براق کی حد نظر، جہاں انسان کی حد نظر ہوتی ہے وہاں براق کا پہلا قدم پڑتا ہے۔ تو جہاں تک آپ کی نگاہ پہنچتی ہے، زیادہ سے زیادہ جہاں پہنچ سکتی ہے وہاں براق کا پہلا قدم پڑتا ہے۔ اس قدر تیز رفتار سواری، زمانے کو مات دیتی ہوئی، ساعتوں کو روکتی ہوئی، فاصلوں کو مٹاتی ہوئی، مسافتوں کو درکنار کرتی ہوئی، بعد مکانی کو نظر انداز کرتی ہوئی یہ سواری آنن فانن مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچ جاتی ہے۔ 3 مقامات راستے میں ایسے آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ یہاں نماز ادا کیجیے۔ قابل غور نکتہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ مقامات سے کیا ہوتا ہے بھائی، ٹھیک ہے کسی بزرگ کا کوئی مقام رہا ہوگا، اب تو وہ نہیں ہے، کبھی رہا۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مقام آیا، جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں نماز پڑھیے۔ میں نے نماز پڑھی، پوچھا کہ یہ کون جگہ ہے؟ کہا کہ یہ طیبہ ہے، اس کا نام مدینۃ النبی ہونے والا ہے، نبی کا شہر، مدینہ مانے شہر، مدینۃ النبی ہونے والا ہے، یہیں آپ کو ہجرت کر کے آنا ہے۔ میں نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آج گنبد خضرا ہے، رسول اللہ آرام فرمائے۔ شب معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز ادا فرمائی تھی، اور تقریباً 12 سال کے بعد اللہ کے نبی سب کی وہی خوابگاہ بنی ہے۔ کہا کہ میں اور آگے بڑھا، ایک پہاڑ تھا، فرمایا جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہاں نماز پڑھیے۔ نماز پڑھی۔ کون جگہ ہے جبریل؟ کہا کہ یہ طور سینا ہے، یہی مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گفتگو کی تھی اور اللہ نے اپنی تجلی نازل فرمائی تھی۔ اور آگے بڑھا، کہا کہ ایک نشیبی علاقہ تھا، تھوڑا سا نیچے اترے۔ حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں بھی 2 رکعت نفل نماز ادا کیجیے۔ میں نے نفل نماز ادا کی۔ کہا کہ جبریل یہ کون جگہ ہے؟ کہا کہ یہ بیت اللحم ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، وہاں میں نے نماز ادا کی۔ اب دیکھیے، ایک جگہ وہ ہے جہاں ابھی مصطفیٰ کو جانا ہے، ہجرت کر کے جانا ہے، مکہ کو چھوڑ کر جانا ہے، اسے اپنا مدینہ بنانا ہے، جہاں حضور رحمت عالم کی آخری خوابگاہ بننے والی ہے مستقبل میں، وہاں مصطفیٰ سے کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھیے، اس لیے کہ بڑی متبرک جگہ بننے والی ہے۔ وہ جگہ جہاں اللہ کی تجلی کا ظہور ہوا تھا،
وہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے کلام فرمایا تھا، وہ جگہ جہاں کلیم اللہ کا شرف عطا فرمایا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اس جگہ کہا گیا کہ نماز پڑھیے۔ اور وہ جگہ جہاں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے، آپ کی ولادت گاہ تھی، آپ کی جائے ولادت تھی، کہا گیا کہ یہاں نماز پڑھیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جگہ جہاں اللہ کے نبیوں کا انتصاب ہو جاتا ہے یا خدا کے نیک بندوں سے تعلق ہو جاتا ہے، وہ جگہ بھی لائق احترام بن جاتی ہے، لائق قبولیت بن جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا ہے، جب مجھے کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا ہے، کتابوں کی ورق گردانی کے بعد، غور و فکر کے بعد مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو میں ابو حنیفہ امام اعظم کی راستانے کے پاس جاتا ہوں اور اس سے متصل مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں تو میری مشکل دور ہو جایا کرتی ہے۔ اولیاء کرام کے مزارات، ان کے آستانے بھی بڑے لائق تعظیم ہوتے ہیں کہ بڑی بڑی مشکلیں حل ہوا کرتی ہیں۔ فقہ کے 4 بڑے ائمہ میں ایک امام شافعی، وہ بھی استمداد کیا کرتے تھے اس مقام مقدس سے جو کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قریب تھا، کہ بغل میں مسجد ہے، وہاں جا کے نماز پڑھتے تھے، حضرت امام اعظم کے روح پاک سے توسل کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کرتے تھے، اور جو مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا فوراً حل ہو جایا کرتا تھا، یعنی اللہ کی جانب سے الہام ہو جایا کرتا تھا، القاء ہو جاتا تھا، دل میں ڈال دیا جاتا تھا، ساری عقدہ کشائیاں فوراً ہو جایا کرتی تھی۔ تو شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مقامات پہ کہا گیا کہ نماز ادا کیجیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مسجد حرام میں، وہاں تمام انبیاء موجود تھے۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی تھی، فرمایا کہ میں موسیٰ کے مزار کے پاس سے پہنچا تو دیکھا کہ موسیٰ اپنے مزار میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ ایک طرف ایک نبی کی زندگی، دوسری طرف نبی کی نگاہ مشاہدہ۔ ارے قبر تو نیچے رہتی ہے نا، روزانہ کسی نہ کسی کا انتقال ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی تدفین کرنے جاتا ہے، کوئی عزیز کا انتقال ہو گیا، آپ کے سامنے قبر کھودی گئی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے دفن کیا، آپ نے خود مٹی ڈالی، مٹی ڈال دی 4-5 فٹ، وہیں کھڑے ہیں، ابھی واپس بھی نہیں گئے، آپ کو پتا ہے کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھتے ہیں، کچھ نہیں پتا۔ اور یہاں کئی 100 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں جا چکے ہیں، اللہ کے نبی کی سواری گزر رہی ہے، سواری پہ بیٹھا ہوا محمد دیکھ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مشاہدہ ملاحظہ فرمائیے، سواری پہ سوار ہے، قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ کہ کئی 100 سال ہو گئے، یہاں تو سال بھر ہوا مٹی گل گئی، لاش ختم ہو گئی، کیڑوں کی نظر ہو گئی، ہڈیاں ہیں مٹی میں مل گئی، مگر کئی 100 سال ہو گئے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں جا چکے ہیں۔ کیفیت یہ ہے کہ آج بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء وان نبی اللہ حی یرزق۔ فرمایا کہ اللہ تعالی نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کرام کے جسم کو کھائے۔ ان اللہ حرم علی الارض، زمین پر حرام کر دیا ہے ان تاکل اجساد الانبیاء کہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے۔ سب کے جسم کو مٹی کھا جائے گی مگر انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکے۔ وَإِنَّ نَبِيَ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، اللہ کا نبی زندہ ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ ہر نبی زندہ، نبی تو نبی ہے، نبی کے غلام شہید ہے، وہ زندہ رہتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ تو حضور رحمت عالم حضرت موسیٰ کو دیکھتے ہیں کہ قبر میں موجود ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب مسجد حرام میں مسجد اقصی میں گئے تو دیکھا کہ پھر حضرت موسیٰ موجود ہے۔ عجیب، اللہ نے قوت دی ہے انبیاء کرام کو۔ قبر میں دیکھا تو قبر میں موجود، مسجد اقصی میں گئے تو مسجد اقصی میں موجود، اور چھٹویں آسمان پر دیکھا تو وہاں بھی موجود۔ آج اعتراض ہوتا ہے ارے مدینے سے بنارس میں رسول اللہ کیسے آ جائیں گے؟ جیسے موسیٰ شب معراج میں اپنی قبر سے مسجد اقصی میں جاتے ہیں، مسجد اقصی سے چھٹے آسمان پر جاتے ہیں، جب موسیٰ کی یہ کیفیت ہے تو موسیٰ کی آقا کا کیا حال ہوگا؟
بیک وقت کتنی جگہ پہنچ جائے. ملک الموت علیہ السلام ایک ہیں, روح قبض کرنے والے ایک ہیں. ایک وقت میں کبھی کبھی ہزاروں ہزار لوگ دنیا میں مارے جاتے ہیں یا انتقال کر جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. ہندوستان میں کوئی مر رہا ہے, کوئی پاکستان میں مر رہا ہے, کوئی ایران میں مر رہا ہے, کوئی افغانستان میں مر رہا ہے, کوئی امریکہ میں مر رہا ہے. روح قبض کرنے والا فرشتہ ایک, وہ یہاں بھی موجود ہے, وہاں بھی موجود ہے, وہاں بھی موجود ہے, وہاں بھی موجود ہے. جو ملک الموت علیہ السلام ایک فرشتہ ہے, ان کی یہ کیفیت ہے, ان کی طاقت کا یہ اندازہ ہے. تو ملک الموت علیہ السلام کے آقا مولا, ہم سب کے آقا مولا حضور محمد رسول اللہ قوت کا اندازہ, ان کی قوت کے بارے میں کیا انکار کیا جا سکتا ہے. بس یہ سوچ لو کہ وہ اللہ کے محبوب اعظم ہے. اللہ نے جتنا کائنات کو دیا ہے اس سے کہیں زیادہ ہم سب کے آقا کو دیا ہے, محبوب اعظم ہے. تمام کائنات کو جو فضیلتیں, جو عظمتیں, جو بڑائیاں, جو بزرگیاں, جو شان عظمت عطا کی گئی ہے, سب محمد رسول اللہ کی زندگی میں جمع ہے. اسی لیے ایک شاعر نے بڑا اچھا کہا ہے, جتنے فضائل, جتنے محاسن ممکن میں ہو سکتے تھے ممکن, حق نے کیے سب ان میں فراہم صلی اللہ علیہ وسلم. علم لدنی, شان کریمی, خلق خلیلی, نطق کلیمی, زود مسیحا, عفت مریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.